بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا، عمر ہوتے یا علی ہوتے۔ پہلے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل مفتی مغیث خان سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف جو آج کل زیادہ زیر بحث ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظمت اور فضیلت کس صحابی کو عطا فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جسے حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس حدیث طیبہ کا شان نزول کیا ہے۔ یہ فرمان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وقت اور کس ضرورت کے پیش نظر جاری فرمایا؟ تو چلتے ہیں اس کے شان نزول کی طرف۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس پر منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طعنہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بے قدر چھوڑ گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقوں کا طعنہ سنا تو بڑی غیرت محسوس کی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ہتھیار باندھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ سے شمال میں تقریباً 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف پہنچے جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ تو حضور کریم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، وہ جھوٹے ہیں، میں نے تو تمہیں مدینہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے نگہبانی کے طور پر چھوڑا ہے۔ اور اسی وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ صرف اسی وقت کے لیے بنایا تھا جتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ سے باہر رہے۔ اور یہ بات کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن وہاں گزارے تو اپنی قوم میں اپنے اہل و عیال میں نگہبانی کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی مدینہ سے جب باہر جا رہا ہوں تو میں آپ کو اپنی نیابت میں، اپنی خلافت میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں اہل و عیال کی نگہبانی کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس دوران سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے اوپر امامت کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ اور یہ جو نیابت تھی، یہ جو خلافت تھی، یہ جزوی تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلی پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور وہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाज़ अहकामात में और अहलो आयाल की निगहबानी में नायब रहे। और ये जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारून के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तशबीह दी है, वो तशबीह ना तो नबूवत के अंदर थी और ना ही बाद अज़ विसाल खिलाफत के इस्तिहकाक की थी, क्योंकि नबूवत की इसलिए नहीं थी कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और विसाल मुबारक के बाद खिलाफत के इस्तिहकाक के लिए इसलिए नहीं थी कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से 40 साल पहले फौत हो गए थे। अगर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद इस दुनिया में ज़ाहिरी हयात के साथ जिंदा रहते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा मुकर्रर किए जाते, फिर ये बात समझ आती कि सैयदुल अंबिया ने अपने विसाल के बाद खिलाफत का हक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया है। बस ये साबित हुआ कि आपने जो तशबीह दी है वो क़राबत और वाबस्तगी को जाहिर करने के लिए दी है। और इस हदीस तैयबा का ये मफ़हूम भी क़तअन नहीं है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो अली होते, इसलिए कि ये शर्फ और ये फजीलत सैयदुल अंबिया की हदीस तैयबा में वजाहत के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता की गई है। और इस हदीस तैयबा को अहमद, तिरमज़ी और तबरानी ने हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। लिहाजा ये फजीलत और शर्फ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के लिए बरकरार है, क्योंकि इस हदीस तैयबा में सराहत के साथ सैयदुल अंबिया का फरमान मौजूद है। और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि ला नबी बअदी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।